آج عید میلاد النبی کا خصوصی پروگرام لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اس پروگرام میں خاکسار ڈاکٹر محمد اقبال کے ساتھ مولانا محمد انور امرتسری اور مولانا نذیر احمد قاسمی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ ان حضرات کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا، اس وقت دنیا ایک جہنم کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ الحاد، شرک اور کے علاوہ ایسی کون سی برائی تھی جو دنیا میں موجود نہیں تھی؟ عورتوں کے حقوق غصب کیے جا رہے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ اور آج کا یہ عید میلاد النبی کا پروگرام بھی ان کی تعلیمات کی یاد دہانی کے لیے ہے۔ مولانا محمد انور صاحب، آج کا جو عید میلاد النبی پروگرام ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے۔ اس پر آپ کچھ اظہار خیال کریں۔ دیکھیے، جہاں تک تعلق عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے، جی، اس موقع پر جو چیز ہے، ہم نے عید میلاد النبی اس کو نام دیا ہے۔ سب سے پہلے اس کے معانی اور مطالب پر غور ہونا چاہیے۔ عید میلاد النبی یعنی کہ نبی کے ولادت کی خوشی کا جشن۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت اس دنیا میں ہوئی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک ایسے وقت میں ہوئی جو انتہائی تاریک دور تھا، جی، پوری دنیا میں ایک طرح سے ظلمت تھی، اور جو اس وقت کی جتنی برائیاں ہو سکتی تھی انسانوں کے اندر پائی جاتی تھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے اس تمام سسٹم کو بدل کر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آخری وقت تک، جب تک وہ اللہ کے دربار میں پھر سے پہنچ گئے، اس وقت تک کی ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی زندگی ہے، وہ سراپا ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اگر ان کی زندگی پر اگر ہم روشنی ڈالتے ہیں تو کوئی پہلو ایسا نہیں ملتا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ مولانا نذیر احمد قاسمی صاحب، آپ کی ذات گرامی صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین، بلیسنگ فار دا ہول یونیورس، فار دا ہول مین کائنڈ بتائی گئی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری انسانیت کے لیے ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جی، جی، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف طور پہ فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، جی، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو اس علاقے کے لیے، اس خطے کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عام طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جی، جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے ہیں، وہ دور دنیا کا سب سے تاریک ترین دور ہے۔ اس دور میں کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو نہ پائی جاتی ہو۔ مورخین نے یہاں تک لکھا ہے
کہ آپ جس برائی کا تصور کیجئے وہ برائی اس دور میں پائی جاتی تھی۔ موجود تھی، ٹھیک، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، جی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا۔ باپ جو ہے خود اپنی ہی لخت جگر کو گڈھا کھود کر مٹی ڈالنے ڈالتا، بچی چیختی ابا ابا، لیکن ظالم باپ کا دل نہیں پسیجتا، جی وہ جو ہے بچی کو اس میں ڈال کر دفن کر دیتا، چونکہ وہ اس سماج اور معاشرے سے تنگ آ چکا ہوتا تھا۔ جی جی اسی بات کو قرآن کریم نے بڑے دردناک انداز سے بیان کیا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کل قیامت کے دن ان زندہ درگور لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ آخر یہ کس قصور کی وجہ سے دفن کی گئی۔ جی 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 یہ وہ دور ہے جب ہر طرف ظلم و ستم، قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ ایسے دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ جی مولانا انور صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے جناب نذیر صاحب کہ ان کا پس منظر کیا تھا دنیا میں تشریف لانے کا، تو ان کی تعلیمات آج بھی اسی طرح ریلیونٹ ہیں، آج بھی اپنی معنویت رکھتی ہیں، اور آج دنیا کے جو مسائل ہیں جن پریشانیوں سے دنیا دو چار ہو رہی ہے، ان کی تعلیمات ہماری کس طرح ہمارے لیے مشعل راہ کا کام کرتی ہیں۔ دیکھیے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اس حیثیت سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی پہلو کو ایسا نہیں چھوڑا جو رہ گیا ہو ہم سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ہم انسانی حقوق کی بات کی جائے جسے تقریباً اس وقت دنیا کی ہر قوم کو ضرورت ہے، چونکہ انسانی حقوق کی تعلیمات جو ہیں وہ اتنی عام کرنے کی ضرورت ہے جتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے تاکید سے فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کالے اور گورے کے فرق کو ختم کیا، اونچ نیچ کو ختم کیا۔ اونچ نیچ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ پاک نے جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ پر جو ہے قرآن پاک جو نازل فرمایا، اس کے اندر ایک آیت ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یعنی کہ تم میں سے سب سے بہتر اور خدا کے قریب وہ شخص ہے جو تقوی کے لحاظ سے اچھا ہے۔ آپ کے ہاں کالا زیادہ اچھا نہیں، گورا زیادہ اچھا نہیں، اس سے دوسری چیز کا اچھا نہیں، اگر جس کا تقوی اچھا ہے وہ اللہ کے قریب ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، آپ نے اسی چیز کو، یعنی کہ جس کو انسانی مساوات کہہ لیجئے، انسانی برابری کہہ لیجئے، اس چیز کو عام کیا اور اسی چیز کی تعلیم دی۔ اور اگر انسانیت کی رواداری کی بات جو ہے، اس سے ہٹ کر اگر ہم حقوق کی جانب آئیں تو آپ علیہ السلام نے پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے یہ فرمایا کہ اگر آپ کا پڑوسی جو ہے، آپ کے گھر کے اندر روٹی پک رہی ہے اور پڑوسی بھوکا ہے تو آپ کا کھانا بھی صحیح نہیں، آپ کا رہنا بھی صحیح نہیں۔ آپ نے اس چیز کو سختی سے منع کیا کہ پہلے آپ پڑوسی سے پوچھیں کہ آپ کس حال میں ہیں، اس کے بعد پھر آپ اس طرف آئیں، اپنے حال کو دیکھیں۔ تو یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسانی مساوات کی جو تعلیم دی ہے اور اس کے ساتھ ایک اپنے پڑوسی کے حقوق کو اجاگر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے جو اس وقت ایک اہم بات ہوتی ہے کہ تعلیم کی طرف کس طرح رغبت دلائی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سب سے پہلے جو قرآن پاک کے اندر آپ ایک دیکھیں گے ایک آیت کو، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ وہ زبان ہے، چونکہ اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئی ہے وہ چیز، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے اس بات کی کہ پڑھ، یعنی کہ اللہ پاک نے تعلیم کو جو ہے شروع سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، ان کے ذریعے کہلوائی، اور پوری امت کو جو ہے ایک پڑھنے کے لحاظ سے، آگے بڑھنے کے لحاظ سے اس چیز کو عام کیا۔ تو یہ باقی آپ نے بہت اہم امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تعلیم جو ہے وہی ہماری تمام ترقی اور تمام شعور اور بصیرت اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر تعلیم دی ہے، اس میں بھی پوری مساوات، ایکویلٹی، اس میں انہوں نے بالکل ایک طرح سے پاؤں کے نیچے کچل دیا کہ کسی کو کسی پر برتری حاصل ہے، کسی گورے کو کالے پر، کسی عرب والے کو عجم والے پر۔ تو اس طرح سے آج جو ایک بڑا مسئلہ ہے یونیورسل برادرہڈ کا،
بھائی چارے کا، اس میں آپ کی تعلیمات کس طرح ہماری رہنمائی کرتے ہیں مولانا نذیر صاحب؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ سوال واقعی آپ کا بہت اہم ہے، اس کے لیے مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. جی جی میں چاہوں گا کہ اس پہ جو ہے تھوڑی تفصیل سے میں روشنی ڈالوں. حجۃ الوداع، جی جی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج ہے، جی جی حجۃ الوداع اسی کو جی کہتے جی ہیں. جی ہاں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کے بعد جو ہے میرا کوئی حج ہاں، نہیں ایک ہوگا. طرح سے جو فیئرویل میسج ہے آپ کا ہے. جی جی. تو حجۃ الوداع کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 اپنے صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے، جو قیامت تک کی پوری انسانیت کے لیے جو ایک پیغام دیا ہے، جی جی وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، اور پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کی پوری انسانیت کے لیے وہ ایک دستور ہیں، اور یہی اسلام کے اصل آئین اور اصول اور دستور ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس موقع سے اور بھی بہت سارے ارشادات فرمائے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنا، بچیوں کے ساتھ جو ہے کسی طرح کا ظلم نہیں ہونا چاہیے، پڑوسی کے حقوق پڑوسی کے ہیں، حقوق عورتوں کے بیان حقوق کیے. ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع سے ایک جو خطبہ ہے جو بہت ہی اہم ہے، وہ حدیث کی روشنی میں وہ حدیث میں نقل کرنا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کلکم من آدم و آدم من تراب، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اس حدیث کی روشنی میں تھوڑی تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم سب آدم کی اولاد ہو، جی آدم سے پیدا ہوئے ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے، لہٰذا کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی. جو فضیلت کا مین اصول ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. یعنی اللہ سے جو جتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا جی جی بالکل وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا. اسی بات کو قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے متقی اور پرہیزگار اور اس کا محبوب بندہ وہ ہے جو اس سے زیادہ ڈرنے والا ہے. جی جی اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اور بھی سارے اصول طریقے بتائے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی پہلو، ایسا نہیں ہے، کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر نہ کیا ہو. انور صاحب، کیا ہم آپ کی تعلیمات کو صرف مخصوص دنوں تک محدود کر دیں؟ بلکہ کہا یہ جاتا ہے اور ایک سچائی ہے کہ آپ کی تعلیمات ہمارے لیے ہر لمحہ جب تک ہم زندہ رہتے ہیں مشعل راہ کا کام کرتی ہیں. اس طرح کوئی خاص مخصوص موقع پر اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، یہ اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب. جیسا کہ آپ کی تعلیمات کی بات آئی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کسی خاص ساعت کے لیے، کسی خاص ماہ کے لیے، کسی خاص سال کے لیے، کسی فرد خاص کے لیے، اس میں کبھی بھی اس کی کوئی تاکید دی گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ہمہ وقت اور تا زندگی، جب تک انسان اپنے ہوش و حواس میں لے کر آخر وقت تک، جب تک وہ اپنی آخری سانس لیتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں مستقل اس کے لیے رہنمائی کرتی ہیں اور کرتی رہیں گی. اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو ایک اہم جز ہے، وہ اللہ کا، بندوں کا اللہ کے تئیں فرما بردار ہونا، اس کی اطاعت میں آخری وقت تک جو ہے ایک حد درجہ جسے کہتے ہیں اس درجے کو پہنچنا. اور وحدانیت کی تعلیم جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک عام ہے، اور اس کے ساتھ عبادات، ریاضات اور ایک معاشی زندگی کے ساتھ، اس لیے آپ کو معلم اخلاق کہا گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے تعلق سے دیکھ لیجئے، آپ نے ایک مشہور واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا ہوگا کہ ایک یہودی شخص جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کسی طرح کا لین دین کیا، تو اس یہودی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ فلاں جگہ رک جائیے، میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں. تو اس یہودی کو 3 دن گزر گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارک تھی وہ وہیں کھڑی رہی.
اور جب 3 دن کے بعد وہ یہودی پہنچتا ہے وہاں پر تو اس نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ علیہ السلام کے چہرے پر کسی طرح کا کوئی غصہ، کسی طرح کی اظہار برہمی کچھ نہیں تھی. تو وہ یہ شخص دیکھ کر حیران ہو گیا. اس نے پوچھا اور اس نے برجستہ یہ بات کہی کہ اے محمد مجھے معاف کر دیجئے، میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ میں کچھ ہی لمحوں میں لوٹتا ہوں، لیکن مجھے 3 دن کا وقت لگ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے جو وعدہ کیا جائے پورا کیا جائے. آپ نے کہا کہ آپ یہیں رہنا، میں یہیں رہا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی تعلیم دیکھ لیجئے وعدہ کو وفا کرنے کا. آپ علیہ السلام نے تجارت کے تعلق سے ایک خاص ہمیں نسخہ دیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر تجارت کرتے ہیں تو اس میں کسی طرح کے لین دین میں آپ کسی طرح کی کمی بیشی مت کریے. اس کے لیے خصوصی آیت اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک پہ اتاری، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا الَّذِينَ يَكْتَالُونَ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی اور بیشی کرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے اپنی تعلیمات میں سود سے منع کیا، رشوت سے منع کیا. اس کے ہٹ کر آپ علیہ السلام نے زنا خوری سے منع کیا. آپ علیہ السلام نے شراب سے منع کیا. تو یعنی کہ شراب، جسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اگر جس انسان کے اندر یہ چیز پائی جا سکتی ہے وہ کبھی بھی نیک کام کی طرف مائل نہیں ہو سکتا، راغب نہیں ہو سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلو ہیں جن کو خاص طور انہوں نے اجاگر کیا ہے، وہ اللہ کی طرف انسان کو مائل کرنا، اس کی عبادت اور ریاضت میں کسی طرح کی کوتاہی کو اللہ پاک جو ہے برداشت نہیں کریں گے. اس چیز کی انہوں نے خاص تعلیم دی ہے اور انہوں نے کر کے دکھایا اس چیز کو. نذیر صاحب، ان تعلیمات پر مبنی ہمارا اردو ادب کا سرمایہ، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا کا جتنا لٹریچر ہے اس میں تمام رینوڈ رائٹرز نے، تمام نامور ادیبوں نے اور شعراء نے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے. اور اردو کے پاس بھی بڑا وسیع سرمایہ ہے اس سلسلے میں. تو آپ کچھ اس سلسلے میں بھی کوئی اظہار خیال کریں گے کہ جس طرح حالی نے بھی کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. تو اس طرح اور ہمارے شاعروں نے، اور اس میں تمام مذاہب کے شعراء شامل ہیں. قمر سنگھ بیدی نے بھی کہا عشق ہو جائے کسی پہ کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. تو اس طرح سے تمام شاعروں نے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیے، ہر دور کے شعراء نے اپنی اپنی بساط، اپنی اپنی عقیدت کے مطابق، چاہے وہ عربی کے شعراء ہوں، فارسی کے شعراء ہوں، اردو ہندی کے شعراء ہوں، تمام شعراء نے، ہر دور کے شعراء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں اپنے اشعار کے ذریعے نذرانہ عقیدت پیش کیے ہیں. اس سلسلے میں مجھے جو ہے سب سے زیادہ اشعار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پسند آتے ہیں. شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو اشعار کہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے دلوں کو جو ہے جھنجھوڑتے ہیں اور بہت دور تک اور دیر تک ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے سلسلے میں شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر سامعین کی نظر کرنا چاہوں گا. ملاحظہ فرمائیں. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو انور صاحب، آپ کی تعلیمات کے سلسلے میں اور خاص طور پر کوئی ایسا پیغام جو ہم اپنے ناظرین کو دینا چاہیں آج کے اس مقدس اور مبارک موقع پر، عید میلاد النبی کے موقع پر، ہم اپنے ناظرین کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل. اس موقع پر اس چیز کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے کہ ہمیں جشن منانے کی بجائے، جلسے جلوس کے انعقاد کرنے کی بجائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر دنیا میں عام ہو جائے تو دنیا سے ہر طرح کی برائی کا خاتمہ ہو جائے، ہر طرح کی جو پریشانیاں ہیں
اور جو دقتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں. اگر ہم سیرت کے جلسے جلوس کا انعقاد کرتے بھی ہیں تو وہ جلسے ہمارے لیے مفید وہ جلسے ہیں کہ اگر اسٹیج پر جس جلسے میں جن میں آپ جن کی میں جو ہے تعلیمات پر زور دیا آپ گیا کی ہو. تعلیمات جی پر جی زور دیا جائے. جی. اگر اس جلسے سے جب ہم اس کے اختتام پر وہاں سے جا رہے ہوں تو ہم نے یہ عہد کیا ہو کہ آج کے بعد ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, آج کے بعد ہم زنا خوری نہیں کریں گے, آج کے بعد ہم جن چیزوں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے ہم اس سے بچیں گے اور خدا کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت صرف کریں گے. اور جو خاص کر جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک امن, شانتی اور بھائی چارے کا جو درس دیا جاتا ہے اس کو ہم خود بھی عام کریں گے اور دوسروں کو بھی اس چیز کے لیے آمادہ کریں گے, تو انشاءاللہ ہمارے لیے جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یقیناً مشعل راہ ہوگی. تو ناظرین, ہمیں یقین ہے کہ آج کا یہ پروگرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ہمارے شعور اور بصیرت میں انشاءاللہ ضرور اضافہ کرے گا. تو اس مبارک پروگرام کا اختتام ہم ایک قوالی سے کرنا چاہیں گے جسے پیش کیا ہے شوکت علی اور ان کے ہم نوا نے. تیری سب کو ہے ضرورت, تیری سب